کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور اہل خانہ اور ڈاکٹر سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور عدالت نے اپنے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اگلی سماعت تک شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں اسپتال منتقل کیا جائے۔ اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اس سے قبل جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالت کو فراہم کردہ مواد صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے، مکمل ریکارڈ دینے میں کیا مسئلہ ہے۔ عدالت نے بہنوں سے گزشتہ 3 سال میں ہونے والی تمام ملاقاتوں اور بچوں سے ٹیلی فونک رابطے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ 3 سال میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے 48 ملاقاتیں کرائی گئیں۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں بلکہ بنیادی حق ہے۔ ریاست کا کام قانون کی خلاف ورزی کرنا نہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کیس کی سماعت 16 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں انفارمیشن وارفیئر اور بیانیے کی جنگ انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے تاثر کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مؤثر حکمت عملی سے دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کی گئی۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران بھی پاکستان نے بیانیے کے محاذ پر مؤثر حکمت عملی اپنائی اور پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا جواب دیا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتا رہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل بلوچستان کے حقوق اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے، جبکہ N25 شاہراہ کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے فنڈنگ کے لیے فیصلے کی سب نے تائید کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، ایران اور غزہ میں جاری جنگوں اور پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق صدر رجب طیب اردوان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، ایران اور غزہ میں جاری جنگ پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق صدر اردوان نے ٹرمپ سے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے، سفارتکاری سے فائدہ اٹھائیں۔ ترکی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر اردوان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر ایسے وقت حملے کر رہا ہے جب امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کا نفاذ ہونا تھا۔ ایران نے کرد وزیر اعظم مسرور برزانی کے دفتر پر ڈرون حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کے کردستان علاقے کے وزیر اعظم کے دفتر پر ڈرون حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم برزانی کے دفتر پر حملے کا کوئی جواز ہی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عراقی ہم منصب کو ٹیلی فون پر بھی واضح کیا کہ حملہ ایرانی سرزمین سے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کرد دوستوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پڑوسیوں کے درمیان نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے کرد دوستوں کو صدام اور داعش سے محفوظ رکھا اور ایران شکر گزار ہے کہ کرد ہماری سرحد پر سیکیورٹی مہیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عراق کے کردستان علاقے کے وزیر اعظم مسرور برزانی اور انٹیلیجنس چیف کے گھر پر پیر کو ڈرون حملے کیے گئے تھے، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ واقعے کی ذمہ داری کسی گروپ نے تاحال قبول نہیں کی۔ ایرانی وزیر مواصلات فراز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے 100 طیارے تباہ ہوئے، جبکہ مواصلاتی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایران کے وزیر برائے مواصلات فراز صادق نے کہا کہ حملوں میں ہوائی اڈوں کے علاوہ بجلی اور پانی کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 100 طیاروں کی تباہی کے باوجود ایران نے 8 طیاروں کی مدد سے حج پروازیں کامیابی سے جاری رکھی، جبکہ جنگ کے دوران ریل، سڑکوں اور بندرگاہوں کے ذریعے نقل و حمل بھی جاری رہی۔ ایرانی وزیر کے مطابق امریکی حملوں سے ایران کے 25 صوبوں کے 400 شہروں میں 1 لاکھ کمرشل اور رہائشی یونٹس متاثر ہوئے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں 60 روزہ ڈیڈ لائن پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے تھی، لیکن امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हर माह होगा। उन्होंने ख़वातीन समेत मुल्क भर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने और खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। इजलास में बताया गया कि नौजवानों को मुल्की और गैर मुल्की रोज़गार की मार्केट की तलब के मुताबिक तरबियत दी जा रही है, जबकि डिजिटल यूथ हब के जरिए अंदरूनी और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े एक प्लेटफॉर्म पर फराहम किए जा रहे हैं। तालीमी इदारों में यूथ डेवलपमेंट सेल्स के क़याम के जरिए नौजवानों को करियर काउंसलिंग और हुनरमंदी के मौक़े से भी आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उसे प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी के लिए लोग भेजे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुज़ाहिरा है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूने मुल्क अक़लियतों को दबा रहा है, इख्तिलाफ़ राय को खामोश कर रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मावनत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारती बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना में अहम फैसले किए गए हैं। सिंध में 2026 के लिए गंदम की दस्तियाबी 48,40,000 मैट्रिक टन है। गंदम के ज़खायर 11,80,000 से कम होकर 7 लाख मैट्रिक टन रह गए हैं। कार्रवाइयों में 1,90,000 मैट्रिक टन गंदम जब्त की गई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि गंदम ज़ख़ीरा करने की हद 1 से बढ़ाकर 3 माह करने की मंजूरी दी गई है। आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो बरकरार रखने की शर्त आयद की गई है। पेस्को सिंध को 2,23,455 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। 25 एकड़ तक गंदम काश्तकारों के लिए DAP सब्सिडी पैकेज मंजूर कर दिया गया है। नए किसानों के रजिस्ट्रेशन मौजूदा रजिस्ट्रेशन की दोबारा तस्दीक की मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी ने उतार चढ़ाव का बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। DAP सब्सिडी गंदम की इमदादी कीमत के लिए वज़ीर आला ने 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। गुज़िश्ता मरहले में 45 अरब जबकि अब 20 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। MKM पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि MKM वालों की अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। नए सूबों से मुतालिक फ़ैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मॉनसून शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम के नाम पैगाम दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी को कौमी ज़िम्मेदारी करार दिया है। सदर मुमलिकत के मुताबिक मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलात हयातियाती तनों, आबी वसाइल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करते हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फ़रोग़ नागुज़ीर है। सदर जरदारी ने शहरियों, नौजवानों, तालीमी इदारों और मुकामी आबादी पर जोर दिया कि शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और मुकामी और मौजूद दरख्तों की इक़साम लगाने पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि आज लगाए गए दरख्त आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहे की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान ने आज जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभाली। पाकिस्तान की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी आर्म्ड कंट्रोल एंड डिसआर्म्ड और तर्जुमान सफ़ीर ताहिर हुसैन इंदिराबी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। फोरम में तख़फ़ीफ़ असलहा और असलहा कंट्रोल मुआहदों पर मुज़ाकरात होते हैं। दुनिया के 65 मुल्क इस फोरम के रुकन हैं, जिनमें जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें भी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान को मिलना आलमी बिरादरी के पाकिस्तान की सिफारती क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को असलहा कंट्रोल, तख़फ़ीफ़ असलहा, आलमी अमन और बैनुल-अक़वामी सलामती से मुतालिक आलमी मुबहसे में मरकज़ी किरदार हासिल होगा। बाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत मजहबी अमूर से मुतालिक अमूर और जारी इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ।
اب آپ کو بتائیں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی عرصے بعد برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے اور حکومتی وزراء کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے بھی ملاقات میں شرکت کی اور ملاقات کے بعد رانا ثناء اللہ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، وزیر اعظم اس خط کا جواب دے رہے ہیں۔ اسی معاملے پر مشاورت کے لیے محمود خان اچکزئی کے پاس آئے تھے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ اپوزیشن سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن کے خط کا جواب دیں گے، پیر والی ملاقات سے برف پگھلے گی اور معاملہ آگے چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور انہیں پہلے سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 6 روپے 88 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 296 روپے 67 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 18 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں بری امام کا 3 روزہ سالانہ عرس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس 15 سے 17 اگست تک جاری رہا، جس کے دوران زائرین کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو کامیاب انتظامات پر شاباش دی، جبکہ اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر عزیر خان اور اے سی سیکریٹریٹ علی نعیم شیخ کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ انتظامات کی نگرانی کے لیے متعلقہ افسران عرس کے آغاز سے اختتام تک موقع پر موجود رہے، جبکہ سینئر پولیس افسران نے بھی سیکیورٹی امور کی نگرانی کی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق زائرین کے لیے لنگر، سیکیورٹی اور پارکنگ سمیت تمام ضروری انتظامات یقینی بنائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے پرامن عرس کے انعقاد میں تعاون پر دربار، منتظمین اور زائرین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان میں سمندر کنارے نئے ہائیڈرو کاربن پلے اعلی معیار کی گیس کی پہلی کامیاب دریافت ہوئی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL اعلامیہ کے مطابق اس نے ضلع سجاول سندھ میں واقع اپنے آپریٹڈ سرانی بلاک کے دریافتی کنویں ڈالفن سے گیس کی ایک منفرد اور اہم دریافت کی ہے۔ یہ جوراسک طور کے لوئر انڈس بیسن کے چلتن فارمیشن سے ہائیڈرو کاربن کی سب سے پہلی دریافت ہے۔ PPL نے کہا کہ اس دریافت سے پیٹرولیم سسٹم کی موجودگی ثابت ہو گئی ہے اور اس سے خشکی کی دلدلی علاقے اور اس کے ممکنہ کم گہرے سمندری توسیع علاقوں میں ایک نئی ایکسپلوریشن فرنٹیئر کھل گئی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، NF نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 8 کارروائیوں میں خاتون سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ NF کے مطابق کارروائیوں کے دوران 91 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 76 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہے اور ملتان لاہور ایئرپورٹ پر ریاض جانے والے مسافروں کے سامان سے آئس برآمد ہوئی ہے، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ جانے والی ایک ملزم اور ملزمہ کے پیٹ سے آئس بھرے 21 کیپسولز برآمد کیے گئے ہیں۔ فتح جنگ، سنگجانی، ڈی جی خان اور حیدرآباد میں گاڑیوں اور ملزمان کے قبضے سے چرس اور آئس برآمد ہوئی ہے، جبکہ پشاور میں اسپتال کی پارکنگ سے ایک لاوارث گاڑی سے 36 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان NF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سرکل کراچی کا حوالہ ہنڈی اور بینکنگ فراڈ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ کراچی میں ہنڈی حوالہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے دوران 65 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ FIA نے حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کے 2 ملزمان حسین اور تنویر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ہنڈی حوالہ سے متعلق ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ FIA نے بینکنگ فراڈ کیس میں مطلوب سابق بینک افسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ سابق ریلیشن شپ مینیجر فرحان حسین کو گلشن معمار کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم بینک صارفین کی خفیہ معلومات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے میں ملوث رہا ہے۔ سابق بینک افسر مبینہ طور پر غیر فعال اکاؤنٹس کو نشانہ بناتا تھا۔ ملزم مبینہ طور پر بینک صارفین کی خفیہ معلومات ساتھیوں کو فراہم کرتا تھا، ساتھ ہی مبینہ طور پر اصل اکاؤنٹ ہولڈرز کا روپ دھار کر رقم منتقل کرتے تھے۔ اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔